یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 481. 8th of December, year 2000, Chicago. My wife is Main Jamaat Khala, Chicago. Ya Ali Madad. Haji milone ناظرین امام پہ صلوات پڑھو. اسلام مذہب کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، جس کو ہم توحید کہتے ہیں. ہمارے اس اسماعیلی طریقے کے اندر الگ الگ قسم سے ہمیں یہ چیز سمجھائی گئی. توحید صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ کو ایک مان لیں، ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ توحید کیا ہے. یونٹی جو ہے وہ توحید ہے. خدا کو ایک ماننا توحید ہے، سچ بات ہے، مگر ہم اس کو زندگی میں عمل میں کس طرح سے لے کے آئے. ہمارا امام ایک ہے، ہمارا پیر ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے قرآن. ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی اکیلا ہے، ساری دنیا میں ایسا مذہب کوئی نہیں. ہم جب جماعت خانے میں اکٹھے ہوتے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ تقریباً 1500 یا اس سے زیادہ لوگ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں. لیکن 1500 اینٹوں سے اگر ہم ایک مکان بنائیں تو مکان ایک ہوتا ہے. جماعت کے جتنے فرد ہیں چھوٹے بڑے، وہ تمام مل کے گت بناتے ہیں. گت کہتے ہیں حاضر جماعت کو، اور جملو جماعت کہتے ہیں ساری دنیا کی جماعت کو. مومنوں، ہم سب حضرت امام کے بچے ہیں، اس کے مرید ہیں، لیکن ہمارے جیووں کی لیول اونچی نیچی ہے. اگر ہم ایمان کی اور روحانی لیول کا حساب کریں، مثال دیتا ہوں، 100 سے لے کے 100 تک، تو کوئی پہلی لیول پہ ہے، کوئی 10ویں لیول پہ ہے، کوئی 100 لیول پہ بھی ہے. یہ سب جماعت میں بیٹھے ہیں، اور اس جماعت کے اندر اگر کوئی بوڑھا ہے جس نے لگ بھگ 80 برس میری طرح نکال دیے لیکن ابھی تک مذہب کو نہیں سمجھا، تو دینداروں وہ شاید پہلی ہی لیول میں ہے. اور ہو سکتا ہے کسی ماں کی گود میں 1 مہینے کا بچہ سویا ہے تو وہ 90 یا 100 لیول پہ ہے. ہمارے جیووں کی لیول ہے. ہمارے مسلمان بھائی جس طرح سے چیزیں مانتے ہیں ہم اس طرح سے نہیں مانتے ہیں. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک ہم ان کے ساتھ ہیں. مگر جب ہم علی پہ آتے ہیں تو وہ پھر ہٹ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو علی سے ہمارے ساتھ آتے ہیں تو امام جعفر صادق کے بعد وہ ہٹ جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ امام مستنصر باللہ تک آتے ہیں تو پھر چھوٹ جاتے ہیں. ہم چلے آتے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ہماری جو جماعت ہے، اس جماعت کے اندر سمجھ اور ایمان کسی اور ہی قسم کا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر بھی بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے. اور ہماری جماعت کے اندر کچھ برسوں سے تقریباً 70-80 یا 100 برس سے ایک ایسی غلط امپریشن پڑ چکی ہے کہ جیسے کہ قرآن ہمارا نہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں اپنی بازوں میں عرض کرتی آئی ہوں، جماعتوں کو ہمیشہ کہتا ہوں
کہ قرآن تو علی نبی کے گھر میں اترا ہے. قرآن کے اوپر جتنا ہمارا حق ہے واللہ باللہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا اتنا حق نہیں ہے. قرآن ہمارا ہے. اس صدر دین نے روزی کھائی قرآن لکھ کے. اس صدر دین جو تھے وہ قرآن لکھتے تھے, بڑے خوش خط تھے, ان کا خط بڑا اچھا تھا. افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کی کوئی ایسی مینوسکرپٹ کہیں سے مل نہیں سکی, لیکن اس صدر دین قرآن لکھ کے بیچتے تھے اور نوابوں کو اور راجاؤں کو امیروں کو بیچتے تھے, بڑی رقم لیتے تھے. اس صدر دین کی روزی قرآن لکھ کے ملتی تھی. قرآن ہمارا ہے اور قرآن پڑھنے سے ہمیں اسماعیلی مذہب کا پتہ لگتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شہزاد صاحب فرمایا, اسماعیلی ایسوسی ایشن کو یہ فرمان کیا مولا نے 1954 کے اندر کہ تم قرآن کی تفسیر جو قرآن ہے ان کو سمجھاؤ, اور ایک ایسا بھی فرمان ہے کہ تم 10 اوتاروں کو قرآن میں سے نکال کے بتاؤ. کیا 10 اوتار قرآن میں ہیں؟ جب یہ فرمان میں نے پڑھا مجھے بہت تعجب نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے پیروں نے قرآن کی تفسیر کی ہے. جنان جو ہیں وہ قرآن کی سمجھ ہے. سورۃ اللیل کی آیت ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. قسم کس چیز کی ہوتی ہے؟ جو ہمیں پیاری ہوئے. جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, فضول سمجھتے ہیں, اس کی قسم ہم نہیں کھاتے. آپ کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کرو اور اس کو بولو میں اپنے بوٹ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو وہ ہنسے گا. بوٹ کی قسم ہوتی ہے, اپنے سر کی قسم کھاؤ. تو میں نے آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ قسم, اور وہ بھی اللہ قسم کھاوے تو وہ کوئی معمولی سی چیز تو نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. ہمارے پیروں نے ان 10 راتوں کا ذکر کیا ہے, اور یہ 10 راتیں 4 جگ جو ہیں, ہر ایک جگ ایک یونٹ کا بنا ہے. ایک یگ ہے 4,32,000 برس کا, یہ یونٹ ہے. یہ 4 جگ ہوں گے یا اس کے پہلے 4 کلپ ہوں گے یا اس کے پہلے 3 کرن ہوں گے, سب جو یونٹ جو ہے وہ 4,32,000 برس ہے. یہ 4 جگ میں 10 یونٹ ہیں. پہلے جگ میں 4 یونٹ ہیں, دوسرے جگ میں 3 یونٹ ہیں, چوتھے جگ میں 2 یونٹ ہیں, اور اس کل جگ میں ایک ہی یگ ہے, ایک ہی یونٹ ہے. یہ کل جگ 4,32,000 برس لمبا ہے, جس میں ابھی تک 7,200 برس گزر ہیں. صرف 7,200 برس, 4,24,800 برس باقی ہے. کلجگ کا اتنا ٹائم باقی ہے. لیکن چونکہ کلجگ کے اندر ہی یہ زمین ختم ہوئے گی, اس لیے کلجگ کی شروع میں, آغاز میں ہی جو کچھ بننے والے بناؤ ہیں وہ بننے والے ہیں, اور ان کے اندر آج ہم جا رہے ہیں. یہ صدی میں اپنی اس برس کی رائزوں کے درمیان تقریباً سب جگہ اشارے کر چکا ہوں. یہ صدی بہت بری ہے. یہ صدی شیطان کے زور سے بھری رہے گی. یہ صدی گناہوں سے بھری رہے گی. گناہ بڑھتے جائیں گے, کرائم بڑھتے جائیں گے, ظلم بڑھتا جائے گا, تمام بدیاں جو نیگیٹو فورسز ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. اے مومنو, اگر آپ خدا کی اور خدائی کی اگر آپ اسٹڈی کرو تو آپ کو 2 چیزیں نظر آتی ہیں, پازیٹو اور نیگیٹو. پازیٹو ہے, اس کو ہم عربی اور قرآن کی زبان میں کہتے ہیں خیر, اور جو نیگیٹو ہے وہ قرآن کی زبان کے اندر ہے نیگیٹو, اس کو ہم کہتے ہیں شر. اس صدر دن ماں باپ نے پرانی دعا میں لکھی تھی, خیر پیدا کریے, شر دفع کریے, تو سیکھو جو دیدار نصیب کریے. خیر پیدا کر, نیکی پیدا کر, پازیٹو فورسز پیدا کرے مولا ہمارے اندر, اور شر جو ہے اس کو دفع کر. خیر اور شر کی لڑائی ہے. جب سے خدائی بنی ہے اور جب تک خدا کی خدائی رہے گی, اس میں خیر اور شر کی ہی لڑائی ہے.
اور مذہب ہم کو اس لیے دیا گیا تاکہ ہم کو پتہ لگے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے. جس نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے وہ مذہب کو نہیں جانتا. خیر کو ہم نیکیاں کہتے ہیں, شر کو ہم بدیاں کہتے ہیں. خیر کو ہم عبادت کہتے ہیں, شر کو ہم گناہ کہتے ہیں. خیر اور شر اس کے اوپر یہ تمام تقاضے چل رہے ہیں. تو اس صدی کے اندر شر بڑھ رہا ہے, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. چونکہ خدا سے زیادہ بڑی اور کوئی چیز نہیں, چونکہ خدا کا سامنے کرنے والے کی بھی حد ہوتی ہے. شیطان کتنا بھی طاقتور بنے اللہ جیسا تو نہیں بن سکتا, کیونکہ اللہ خالق اکبر ہے. تو جب یہ شر بہت طاقتور ہو جائے گا تو خدا اس کا سر توڑ دے گا. لیکن جب یہ شر طاقت والا بنتا ہے تو اس کو ہم تاریکی کہتے ہیں, ڈارکنیس, کیونکہ جو ظلم ہے وہ ڈارک ہے. ویسے بھی ظلمت کو یعنی ڈارکنیس کو عربی زبان میں ظلمت کہتے ہیں. ظلمت ڈارکنیس ہے, ظلمت گناہ ہے, ظلمت بے ایمانی ہے, ظلمت ظلم ہے. اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے انجسٹس. یہ جو انجسٹس پیدا ہو گیا ہے یہ شر کی طرف ہے, یہ بڑھتا جائے گا. اور یہ جو شر کی فورسز ہیں وہ رات ہے, تاریکی ہے. آدمی کا دماغ تاریکی میں چلا جاتا ہے اور شیطان کی فورسز اس میں کام کرتی ہیں. اور آپ دیکھو کہ دنیا میں جتنی ایون فورسز ہیں, جنات ہیں, بھوت ہیں, ایون فورسز ہیں, وہ تمام رات ہی کو نکلتی ہیں. کیونکہ رات کے اندھیرے میں شر کام زیادہ کرتا ہے. چوریاں رات کو ہوتی ہیں, زنا رات کو ہوتا ہے, اور بدیاں برائیاں رات کو ہوتی ہیں, تاریکی میں ہوتی ہیں. تو تاریکی جو ہے وہ رات ہے اور وہ گناہ ہے. ہر یونٹ کے اندر جب شر بڑھ جاتا ہے, یہ یونٹ 4,32,000 برس کا ہے, جب یہ شر بڑھتا جاتا ہے یعنی تاریکی بڑھتی جاتی ہے, تاریکی گہری ہوتی جاتی ہے, تو پھر خدا ایک دن اس کے اندر روشنی پیدا کر دیتا ہے, سورج پیدا ہوتا ہے اور شر مٹ جاتا ہے. ان 9 دفعہ یہ یونٹوں میں یہ بن چکا ہے کہ جن کو ہم عام طور پہ 9 اوتار کہتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں جو اینک لگی ہوئی ہے اس میں ہم کو جب بھی کوئی ہندو کی چیز نظر آتی ہے, یہ ہندو کی چیز ہے, تو ہم پھر اس پہ جاتے ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 اوتار ہندوؤں کے ہیں, مگر 9 اوتار کی جو فلسفی ہے وہ تو اسلام سے ملی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوولوشن کی باتیں کی ہوئی ہیں, اور 9 اوتار کی جو باتیں ہمارے پیروں نے کہی ہیں وہ ایوولوشن ہے, تھیوری آف ایوولوشن. خدا نے کائنات کس طرح بنائی, طبقہ بطبقہ بنائی. قرآن میں اللہ کہتا ہے 6 دن میں نے لگائی یہ بنانے کے لیے, 7ویں دن خدا تخت پہ جا کے بیٹھ گیا. 6 دن کون سے؟ 24 گھنٹے کے 6 دن. ایک خدا کا ایک دن ہے وہ تو کروڑوں برسوں کا ایک دن ہے. یہاں دن کا مطلب جہاں یوم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ چاند سورج کی یہ حرکت کا جو دن 24 گھنٹے یہ نہیں. یہاں دن سے مراد طبقات ہیں کہ 6 طبقوں سے خدا تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی, اور ہر طبقہ جو ہے اس کے اندر پہلے طبقے سے دوسرے طبقے میں زیادہ بلندی ہوئی, ترقی ہوئی. تو خدا تعالیٰ نے 9 راتیں ہو چکی ہیں. ان راتوں کے اندر جو ظلم اور تاریکیاں تھیں وہ ختم کر دیا اپنے نور کی طاقت سے. اس زمانے کے اندر بھی خدا کا نور تھا, آج بھی خدا کا نور موجود ہے, آخرت کے اندر بھی رہے گا. ہر زمانے کے اندر خدا موجود ہے, اور خدا جو ہے وہ نور ہے. خدا نور ہے. جب دنیا کے اندر بدماشیاں, برائیاں, بدیاں, شر, نیگیٹو فورسز پاور میں آ گئیں تو خدا تعالیٰ نے ان کو توڑ کے ختم کر دیا اور اپنے نور کی ظہورات کر دی. وہ شخص یا وہ طاقت کہ جس نے تاریکی کو ختم کر دیا وہ خدا کا نور ہے. اور خدا کے نور کے بہت سے طریقے ہیں. سورج کو بھی دیکھو, یہ خدا کے نور کا مظہر ہے. تو ہر زمانے کے اندر یہ بات بنی, 9 دفعہ یہ بات بن چکی. ہمارے پیر ہندوستان میں نہیں آئے تھے, یعنی سب سے پہلے جو پیر آئے پیر صدگر نور تھے, امام مسلم صرف اللہ علیہ السلام کے زمانے کے اندر آئے.
لیکن پھر صدر نور کے آنے سے لگ بھگ 80 برس پہلے، شاید 90 برس پہلے، مولانا امام حاکم ابو علی علیہ السلام جو تھے وہ خلیفہ تھے ادھر ایجپٹ میں، ہمارے امام تھے 16ویں امام۔ ایک دن انہوں نے عام لوگوں کو اکٹھا کر کے اس میں خطبہ دیا، اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ میں 9 دفعہ دنیا میں ظاہر ہو چکا ہوں اور 10ویں دفعہ میں ظاہر ہوں گا۔ اس وقت تو کوئی ہندو شاستر کی بات نہیں آئی تھی، وہاں پیر آئے ہی نہیں تھے ہندوستان میں سے، یا ہندوستان میں سے کوئی مولوی نے آ کے امام حاکم کو کچھ سکھایا نہیں کہ ہم 10 اوتار کی تھیوری کو مانتے ہیں۔ مولانا امام حاکم علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ میں 9 دفعہ دنیا پہ ظاہر ہو چکا ہوں اور 10ویں دفعہ میرا مظہر تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ، میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں، 9 راتیں تو ہو چکی، اب 10ویں رات باقی ہے۔ یہ 10ویں رات میں سے ہم پسار ہو رہے ہیں۔ 10ویں رات کا جب اینڈ آئے گا تو امام مہدی کے ہاتھ سے آئے گا۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے اور دنیا کی بدیوں برائیوں کا خاتمہ کریں گے، دنیا کے اندر سکون اور سکھ پیدا کر دیں گے، دنیا کے اندر نیگیٹو فورسز برباد ہو جائیں گی، پازیٹیو ہی پازیٹیو رہیں گی۔ پیروں نے ہم کو کہا ہے کہ جب دہیج کا لیجا کے ساتھ لڑائی کر کے مولا بالکل دنیا کے اندر سکھ پھیلائے گا تو 1.25 لاکھ برس سدھی رکھیوں راج کرے پچھی مہادن منڈائے۔ یہ آخری صدی ہے۔ اس صدی کے بعد دنیا کے اندر جب سکون ہو جائے گا تو سکون کے اندر کوئی دنیا میں کرائم نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، جنت دنیا کے اندر آ جائے گی۔ میری عرض یہ سب کچھ کہنے کی یہ ہے کہ ملو نہ ملاو رکھی سرو، جس طرح سے اللہ ایک ہے، اس کی یونٹی ہے، اسی طرح سے جماعت جو ہے وہ یونٹ ہے۔ بھلے جماعت میں 10,000 آدمی ہیں مگر ایک یونٹ ہے، اور ساری دنیا کی جماعت جس کو ہمارے پیروں نے جملہ جماعت کہا ہے، وہ جملہ جماعت ساری دنیا کے 20 کروڑ کے 22 کروڑ کے جتنے بھی ملین کی بات کرتا ہوں، 2-2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں، 24-25 ملین اسماعیلی ہیں، وہ ایک یونٹ ہے۔ حضرت امام ایک یونٹ ہے، پیر ایک یونٹ ہے، اور شاہ اور پیر مل کے ایک یونٹ ہے، جماعت ایک یونٹ ہے، لیکن شاہ پیر اور جماعت ایک یونٹ ہے، زمین و آسمان ایک یونٹ ہے۔ ہمارے گنانوں کی فلسفی جو ہے وہ بڑی گہری ہے، یہاں آپس میں ملو، ایک دل مل کے بیٹھو۔ پہلے وقت میں ہم نبی دعا پڑھایا کرتے تھے تو مفتی صاحب سے اجازت لے پڑھانے والا، مفتی صاحب جو امر شاہ پیر جو، تو پھر وہ بولنے والا بولے ایک مان چھو لاؤ میرا دعا پڑھو، مفتی صاحب دعا پڑھو، کامڑی صاحب دعا شروع جو تھی، لیکن کیا بولتا تھا، ایک مان چھو اللہ میرا، ایک دل ہو جاؤ، ایک خیال ہو جاؤ، دعا پڑھو۔ یہ ایک یونٹ ہے، یہ وحدیت ہے، یہ توحید ہے کہ ہم جماعت میں بیٹھ کے ایک ہی خیال رکھتے ہیں سب مل کے، اگرچہ ہمارے بدن الگ الگ ہیں مگر ہمارا خیال مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ہم سب جھکا دیتے ہیں۔ یہ یونٹی ہے۔ یہ ملنا صرف ہمارے مذہب کی ایک بڑی خوبی کے سوا ایک اور چیز کیا ہے کہ ہمارے پیروں نے ہمیں گنانوں کے اندر ہماری فیملیز کے لیے بھی کہا ہے، ایک فیملی ہے 10 جنے ہیں مگر وہ ایک فیملی ہے، ایک یونٹ ہے۔ ایک فیملی مل کے جماعت بناتی ہے اور ایک جماعت مل کے جملہ جماعت بناتی ہے۔ اس طرح سے ہمارے مذہب کی خوبی میں یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں محبت سے رہیں، محبت سے رہیں۔ اس صدی کی بدیوں برائیوں کا میں ذکر کر رہا تھا تو مومنوں میرے دل دکھتا ہے یہ ظاہر کرنے کے اندر کہ میں دیکھ رہا ہوں ہماری نارتھ امریکہ کی جماعت کے اندر بے دلی بڑھ رہی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، بھائیوں کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، ایسے کی محبت نے 2 دلوں کو الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ دنیا داری کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کے خیالات کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے ہم اپنا مذہب بھول جاتے ہیں اور بدیوں برائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ شیطان کے زور بہت ہے اور ہم اس نیگیٹو گروپ میں چلے جاتے ہیں، پازیٹو گروپ میں سے، خیر میں سے نکل کے شر میں چلے جاتے ہیں۔ میرے پاس بہت سے اس قسم کے
رپورٹ بھی آئیں، قصے بھی آئیں کہ میں ان کے اندر دخل دے کے ان کے محبت پیدا کروں، میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام نے ہم کو یونائٹڈ فیملیز کے لیے کہا ہے، بھلے ہم امریکہ آئے ہیں، میں نے آپ کو اپنی پہلی بات میں کہا تھا کہ امریکہ، جو کہ امریکہ کا جو لفظ میں نے کہہ دیا ہے، حقیقت میں نارتھ امریکہ ہے، اس میں بڑا حصہ کینیڈا کا ہے۔ حضرت امام نے جو جماعت بسائی تو کینیڈا میں بنائی، ادھر بسائی۔ امریکہ میں حضرت امام نے جماعت نہیں بسائی، جماعت آ گئی، اور آ گئی تو مولا نے قبول کیا ہے۔ مجھے یاد ہے جس میں جب مولا آئے تو مولا کے پاس کسی نے کہا کہ یا مولا آپ نے اتنی دفعہ کہا ہے میک کینیڈا یور ہوم، میک کینیڈا یور پرماننٹ ہوم، مگر آپ نے کبھی امریکہ کے لیے نہیں کہا۔ تو نیو یارک کی وہ جو فنکشن تھی جس میں مولا نے یہ کہا کہ اچھا میں اب کہتا ہوں میک امریکہ یور ہوم، لیکن حقیقت میں جو جماعت بسائی تو کینیڈا میں بسائی، اور اس میں بھی بھید اور راز ہے۔ امام کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر آج 1,00,000 اسماعیلی بسائے کہ آج 100 برس پہلے تو کیا، 50 برس پہلے، 30 برس پہلے کچھ نہ تھا، اور جماعت کے یہاں بسانے کے کارن کیا، وجہ کیا؟ وجہ بتاؤں اس کے پہلے میرا یہ کہنا ہے کہ ہماری فیملیز، ہمارے اسٹرکچر، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری عادتیں جو ہیں وہ یہاں آ کے ہم بھول جائیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کرسچن کنٹری ہے، ہم کو ان کی عادتیں نہیں لینی، ہم ادھر کوئی مقصد سے آئے ہیں، اور ہمارے مقصد کے اندر ایک مقصد یہ ہے کہ جماعت جو انڈیا، پاکستان، افریقہ میں جماعت کی میجورٹی جماعت ادھر، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ آج بھی ادھر کی حالت ایسی ہے کہ پرسنٹیج آف ایجوکیشن ہماری جماعت کا بہت تھوڑا ہے، اور وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہمارے سے زیادہ پاورفل ہیں، اور جو ہم ادھر کرنا چاہتے ہیں آرام سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہاں اس ملک کے اندر یہ ایک کامن چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجو، اور ہائر ایجوکیشن تک اس کے لیے فیسلٹیز موجود ہیں۔ کینیڈا کے اندر تو بالکل فری ہے ایجوکیشن، یہاں بھی کسی حد تک فری ہے ایجوکیشن کا پورا لابھ فائدہ لینے کے لیے، یہ ایک ون آف دی ریزنس۔ اور الحمدللہ میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں، خوشی ہوتا ہوں کہ آج ہماری 56-57,000 کی جماعت جو کینیڈا کے اندر ہے، ہر سال 400 گریجویٹس نکلتے ہیں ہماری جماعت میں، ہر سال 400 گریجویٹس ڈفرنٹ لائنز کے اندر سے۔ ایک برس میں 400 ہوتے ہیں، 10 برس کے بعد شاید 500 ہو جائیں، 20 برس کے بعد 600 ہو جائیں، 50 برس کے بعد کینیڈا کی جماعت میں 90 نہیں تو 70 نہیں تو 60-50% تو ساری جماعت گریجویٹ ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو انڈیا، پاکستان، افریقہ میں نہیں بن سکتی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں روزی کمانے کے لیے آسانیاں ہیں کہ جو وہاں نہیں۔ آج دیکھو میں آپ کو مثال دوں، ہم کو حضرت امام نے فرمایا کینیڈا کے اندر $35 ملین ہم کو چاہیے، امریکن ڈالر، ہمارے 45 ملینز ہوتے ہیں، 35 ملینز ادھر سے چاہیے IIS کے لیے۔ اس کا حساب کرو تو 50 روپے کے حساب سے پاکستان کے 50-52 اور ادھر کے انڈیا کے 45-46 اور تنزانیہ کے 800 شلنگ کا $1 ملے، یوگنڈا میں 1300 شلنگ کا $1 ملے، کینیا کے اندر 70 شلنگ کا $1 ملے۔ ان شلنگوں سے اور ان روپاؤں سے حضرت امام کیا بنائے گا؟ ادھر ڈالر چاہیے۔ آج الحمدللہ یہ ڈالر ہمارے مولا کے قدموں میں ہم رکھتے ہیں تو اس سے دوسری جماعتوں کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمارے ہی ڈالر کام نہیں آتے، مولا خود کتنا خرچ کرتا ہے اس کی فگر میں دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ شاید مجھے پوری طرح پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اتنا تو ضرور کہتا ہوں کہ نارتھ امریکہ کا جو جماعت ہے اس کے اندر سے ہم امام کو جو دنیا کی بھی حساب سے یہ جو مہمانی کرتے ہیں، یہ جو ہم جماعت خانے خرچ کرتے ہیں، ہم ناندی دیتے ہیں، مہمانی کرتے ہیں، رسوم دیتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مذہب کو مضبوط کرنے کی چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا تھا؟ نبی کو زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی اشاعت کی جائے، اور اس اشاعت کے لیے معلموں کو نوکر رکھا گیا اور طریقے بتائے گئے،
مشنری ہیں, بھگت ہیں, کونسلر ہیں, طریقہ بورڈ ہے, اور ہمارے اندر ہیلتھ بورڈ ہے, اور ہمارے اندر ہاسپٹلز ہیں. ان تمام چیزوں کے اندر خرچ ہوتا ہے. جماعت ایک جسم ہے. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا جماعت مارو انگ چھے. دیکھو پھر یونٹ کی بات آ گئی. جماعت جو ہے وہ حضرت امام کا جسم ہے. اس جسم کو کھانا بھی چاہیے, کپڑے بھی چاہیے, بوٹ بھی چاہیے, ٹوپی چاہیے, پچھیڑی چاہیے, فراک چاہیے. میں خالی بات کرتا ہوں کہ ہم کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے. تو ہمارے اس جماعت کے اندر جو ہم یہاں اپنے مولا کے قدموں میں رکھتے ہیں دینداروں, وہ ہمارے غریب جماعتوں کو کام آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے, بہت بڑا. علاوازی اس کے یہ بھی ہے کہ ہماری جماعت چونکہ زوردار بن رہی ہے, بڑھ رہی ہے, دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر بھی جیسا کہ آج بن رہا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی بہن چھوٹی عمر کے جوان کینیڈا سے, امریکہ سے 2-2, 3-3 برس کی سروس کے لیے تاجکستان جاتے ہیں, سلمیا جاتے ہیں, دوسری جگہوں کے اوپر جاتے ہیں, اپنی فری سروس دیتے ہیں. تو یہاں ہم نے آ کے ایجوکیشن لی, ہم نے ٹیکنالوجی سیکھی, سائنٹسٹ بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. یہ ہماری دوسری جماعتوں کو کام آتی ہے. اب یہاں ان جو مقصد ہم لے کے آئے کہ ہم ادھر آ کے جس طرح بہت سے اسٹوڈنٹ ادھر سے انڈیا پاکستان سے نکل کے آتے ہیں, ادھر ڈالر کما کے ماں باپ کو بھیجتے ہیں, یہی سیم تھیم کے اوپر آپ اگر کبھی سوچو تو یہاں کی جماعت اس لیے آئی کہ دوسری جماعتوں کو دنیا میں اٹھا سکے. لیکن ادھر آ کے ہم دنیا داری میں پڑ جائیں اور پازیٹو سے نکل کے نیگیٹو فورسز میں پڑ جائیں, ہم بدیوں برائیوں میں پڑ جائیں, مذہب بھول جائیں, روحانیت کمزور ہو جائے گی. اور جو ہی روحانیت کمزور ہو جائے گی نیگیٹو فورسز بڑھ جائیں گی. اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے. ہر روز جماعت کھانے آؤ, کچھ بھی ہو گئے جماعت کھانے آؤ. کبھی شام کو نہیں بن سکتا دینداروں, صبح آؤ. ہمارے اوپر یہ ایک بوجھ ہے, ہم نے وعدہ کیا ہے کہ کم از کم ایک دفعہ اس جماعت خانے میں آ کے, امام کے گھر میں آ کے ہم اپنے مولا کو سلام تو کریں, یا مولا تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس حالت میں بتایا. بیک ہوم آج سے 10 برس پہلے, آج سے 20 برس پہلے اپنی زندگیوں کا, اپنے فیملی کا خیال کرو. چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیوں میں رہتے تھے, یہاں بنگلوں میں رہتے ہو, وہاں چلنے کے لیے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں, یہاں موٹریں پڑی ہیں. جو کپڑے وہاں پہنتے تھے اس سے کئی اچھے کپڑے یہاں پہنتے ہو. ادھر خرچ کرنے کے لیے 2 روپے نہیں تھے, یہاں آپ کے کھیسے میں $200 ہیں. ہماری حالت بدل گئی, ہمارا ہاؤ بھاؤ بدل گیا, کوالٹی آف لائف بدل گئی. یہ سب اس مالی دھنی مہربانی کرتا ہے, رحمتیں کرتا ہے تو ہمیں ملا ہے. اب ہم مولا کو ادھر آ کے بھول جائیں. میری دکان ہے, میری مکان ہے, میری جاب ہے, یہ ہے, وہ ہے, کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے, لیزی ہو گئے ہیں. یہ معاملہ ٹھیک نہیں. اور چونکہ نیگیٹو فورسز بڑھ گئی, شر بڑھ گیا, شیطان بڑھ گیا, دنیا کی محبت بڑھ گئی, خیر کم ہو گیا, تو ہمارے اندر پھر کیا ہے, غرور پیدا ہوتا ہے, ایگو پیدا ہوتا ہے, سیلفشنس پیدا ہوتی ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. عابدوں کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے, شیطانی فورسز کے اندر جانے والوں کے اندر جھگڑے ہیں. حلیمی ٹالرنس جس کو کہتے ہیں نکل گئی, پیشنس صبر نکل گیا. تمام اچھی باتیں کم ہو رہی ہیں, بری باتیں بڑھ رہی ہیں. یہ ظلمت ہے, اور اس ظلمت سے بچانے کے لیے امام نے بہت سے رستے نکالے. آج ایک رستہ یہ ہے کہ ہمارے واسطے اس کی دعائیں بڑھ گئی, بہت بڑھ گئی, بہت بڑھ گئی. بہت دعائیں دیتا ہے تاکہ ہم کو بچاتا رہے, لیکن ہم کو بھی ساتھ دینا چاہیے. عبادت کرو, بندگی کرو, اپنی کمائی میں سے 10 برابر دو, مولا کا حق ہے, ہمارے اوپر قرض ہے. بھلے مہمانی کم کرو کوئی بات نہیں, لیکن 10 برابر دو. وہ آدمی جو 10 نہیں دیتا اور مہمانیاں کرتا ہے, مہمانی کا ضرور ثواب ملے گا, لیکن 10 کا قرضہ صرف پہ موجود رہے گا. 10 لازم ہے, مہمانی لازم نہیں. ہاں محبت سے مہمانی دی جاتی ہے, لیکن پہلے اس کا حق تو ادا کرو. پہلے 10 دو, پھر جو مہمانی کرو گے تو خوش ہوگا. آپ نے کسی سے $1000 قرضہ لیا ہے, آپ ہر دفعہ وہ مانگنے آوے مہینے کے بعد تو اس کو چائے پانی پلا دو, تھوڑی اس کو کوکر کھلا دو, مگر پیسے نہ دو, تو وہ کیا کرے گا, معاف کر دے گا. قرضہ تو کھڑا ہے سر کے اوپر, 10 ہے وہ قرضہ ہے. اور اپنی اولاد کو چھوٹی عمر سے سکھاؤ کہ 10 دو. یاد رکھو دینداروں, میں 10 پہ آواز نہیں کر رہا,
لیکن دسوند ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن کی اسٹرانگ چیز ہے. دسوند اور دعا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تمہارے ایمان کی فاؤنڈیشن ہے. 3 وقت کی دعا برابر ہونی چاہیے, دسوند برابر ہونی چاہیے. دسوند دینے سے برکت ملتی ہے. میں نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا کہ پکا دسوندی ہو گئے اور زمین پہ گر گیا. خدا کی قسم, اگر آپ پکا دسوندی ہیں, مولا آپ کو زمین پہ کبھی گرنے نہیں دے گا. یہاں زمین پہ گرنے کا مطلب ہے کہ آپ محتاج ہو جاؤ, کبھی نہیں ہوگے. مولا اپنے بچے کو حد سے پکڑ لے گا, کہیں نہ کہیں سے اس کو مدد بھیج دے گا, کیونکہ جو دسوندی ہے وہ مولا کا عاشق ہے. دسوندی مولا کا کلیجہ ہے. دسوندی کو مولا پیار کرتا ہے. دسوند مولا کا کھانا ہے. اور اگر ہم نے دسوند کم کر دی ہے, بند کر دی, تو اپنے مولا کے منہ سے نوالا کھینچ لیتے ہیں. مولا کے منہ سے نوالا کھینچ لیتے ہیں جو دسوند نہیں دیتے, کیونکہ دسوند مولا کا کھانا ہے. ہمارا مذہب آسان بھی ہے, مشکل بھی ہے, مگر جس وقت اس پہ چلو تو آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں. دسوند میں پکے رہو, آپ کی مشکلیں مصیبتیں دور ہو جائیں گی, بیماریاں دور ہو جائیں گی, کیونکہ مولا کی دعائیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد کا فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ لو تو مومنوں کو دعا کرو. مکھی کے ہاتھ پہ جب ہم, یا کمڑیا یا مکھیا نہیں, کمڑیا نہیں کے ہاتھ پہ جو مولا کے ایجنٹس بیٹھے ہیں, ہم جب دسوند کے پیسے رکھتے ہیں تو اسی وقت مولا کو پہنچتے ہیں, اور جو دعا ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ حقیقت میں مولا کی دعا نکلتی ہے. دسوند برابر دو, عبادت کرو اپنی روح کو اٹھانے کے لیے, روحانی زندگی کے لیے. آخر میں ایک دن مر جانا ہے. یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے, یہ موٹر بنگلے ادھر رہ جائیں گے, تن کے کپڑے بھی اتار لیں گے, زیورات اتار لیں گے, گھڑی پہنی ہوگی تو اتار لیں گے, انگوٹھی ہوگی تو اتار لیں گے, ایک لپیٹ کے 2 گز کپڑے کے اندر اس کو دفن کر دیں گے, سب کچھ رہ جائے گا. تو اس دنیا کے لیے کہ جو ہم یہاں چھوڑ جانے والے ہیں, اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی چاہیے. ملو انہیں ملا دو, اپنے گھروں کے اندر, اپنی فیملیز کے اندر, اپنے یار دوستوں کے اندر, جماعت کے اندر, ہر جگہ محبت اور اتفاق سے رہو. ہر جگہ جہاں بھی آپ جاؤ خوشیاں لے کے جاؤ, لڑائی جھگڑے لے کے نہیں جانا. پیس, اللہم انت سلام, اے ہمارے مولا تو سلام ہے. سلام کہتے ہیں پیس کو. اللہم یا مولانا انت سلام, سلامت رہو. یہ جو ہمارے 3 وقت روز پڑھتے ہیں یہ دعا, ومن کا سلام, علیکہ یرجع السلام, حینا ربنا بالسلام. اے ہمارے پالنے والے, ہم کو سلامتی کے ساتھ رکھنا, ہم کو سلامتی میں داخل کرنا. یہ جو سلامتی ہے یہ پیس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایک نفس امارہ ہے جو دنیا کا ہے, کھانا پینا, عیش آرام, مار دھاڑ غصہ. ایک ہے نفس لوامہ کہ جو ہم اپنے دل کو خوش کرتے ہیں اپنی آرزویں پوری کرنے کے لیے. لیکن اللہ کہتا ہے ایک نفس مطمئنہ ہے, اعلیٰ درجے کا نفس کہ جو ہمیشہ مطمئن ہے, اسے کوئی لالچ نہیں, اسے کوئی دکھ نہیں, اس کی کوئی آرزو نہیں. جو خدا دیتا ہے آمنا و صدقنا اس کے اوپر چلتا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. اور یہ جماعت نفس مطمئنہ ہے. جب جماعت میں آتے ہو تو سلطان محمد شاہ فرمایا تم میرا بدن ہو. ہم حضرت امام کا بدن بن جاتے ہیں, پاک بن جاتے ہیں. اور جماعت میں آ کے اگر ہم کمزور ہیں تو ہمارے سے زیادہ طاقتور لوگ ادھر بیٹھے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی بھی دعا ہوتی ہے, ہماری بھی ہوتی ہے. تو ساری جماعت کی جو دعا ہے وہ بڑی پاورفل چیز ہے. جماعت کے اندر آ کے اگر آپ کو دعائیں ملتی ہیں تو اپنے دکھ وغیرہ سب دور ہو جاتے ہیں. دینداروں, آج میری یہ آخری وائز ہے یہاں کے اس دفعہ کی ٹرپ کی. شکروار کا دن ہے. میں اس سے زیادہ لمبی آواز نہیں کرتا ہوں. مولا آپ کو آباد اور سکھی رکھے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقت کی سمجھ دے, 2 جہان کی برکتیں دے, بدیوں برائیوں سے بچا کے رکھے, شیطان کو دور رکھے. مولانا حضرت امام کلجو کی ہواؤں سے بچاوے, خیر دے, شر سے دفاع رکھے. مولانا حضرت امام آپ کو, آپ کی آل اولاد کو تینوں دنیا کی نعمتیں دے گئے, برکتیں دے گئے, نوازشیں دے گئے, بخششیں دے گئے. مولانا حضرت امام خوشیاں دے گئے. حضرت امام آپ کی ہر نیک کو میں پوری کرے. سکھی آباد.